درس قرآن کا 103 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 53 میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا کہ جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ آیتوں ہماریوں کے، پس کہہ دیجئے کہ سلام ہو اوپر تمہارے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے اتنے درجات بڑھا دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ تیرے پاس آئیں تو ان پر سلام بھیج، سلامتی بھیج، انہیں السلام علیکم کہے، سلام علیکم، کہ السلام علیکم انہیں بول، انہیں السلام علیکم، انہیں پر جب آئیں تیرے پاس ایمان والے لوگ، جذبہ ایمان سے لبریز لوگ، تو انہیں جو ہے آپ فرمائیے السلام علیکم، ان پر سلام بھیجیے۔ قریش مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو ہمارے رضالے ہیں، غریب لوگ ہیں، بے بس لاچار لوگ، وہی تم پر اسلام لائے ہیں، وہ تمہارے چاروں طرف جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، چھائے ہوتے ہیں تم پر، جب انہیں اپنے پاس سے ہانک دو گے تو ہم پھر تیرے پاس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتری اور فرمایا کہ ان کو یہ جو ایمان والے جذبہ ایمان سے لبریز لوگ ہیں، انہیں اپنے پاس سے مت ہانکیے گا، انہیں دور مت کیجیے گا، بلکہ جب یہ تیرے پاس آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ایمان والوں کے جو ہے درجات بڑھا دیے کہ انہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس جب یہ آئیں انہیں آپ نے ہانکنا نہیں ہے، انہیں آپ نے دور نہیں کرنا ان پر، بلکہ آپ نے سلام بھیجنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم فرمائی کہ اگر آپ انہیں ہانکیں گے تو آپ جو ہے نعوذ باللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو تعلیم فرمائی کہ یہ انہیں جو ہے السلام علیکم بولیے جب یہ آئیں تیرے پاس، اور انہیں اپنے سے دور مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قدر و منزلت انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص سے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یہ ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں،
صبح و شام بالغداتی والعشی جی اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکار دن اور رات کرتے ہیں، یریدون وجہہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے، ان کی طرف چہرہ کرے، ان کی طرف منہ کرے اور ان پہ راضی ہو، ان کی رضامندی اللہ کی چاہنے کے لیے وہ دن رات جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ذکر و ذکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چاہے کتنے غریب و محتاج لاچار بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالی دنیاوی حسب و نسب و شالی کی کوئی قدر نہیں۔ جیسے سورۃ حجرات میں فرمایا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین میرے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ وہ لوگ تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش کے سردار کہتے تھے کہ اللہ کو غریب اور بے بس لوگوں ایسے نظر آئے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ان کو پسندیدہ کر لیا ہے، چن لیا ہے، تو اس لیے جو ہے انہیں اپنے پاس سے ہانکیے، انہیں دور کیجیے گا تو پھر ہم آپ کی پاس آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہیں اپنے پاس سے مت دور کیجیے گا، اور یہ جب آئیں تو ان کے خیر مقدم کے طور پہ انہیں جو ہے سلام بھیجیے، تعلیم فرمائی کہ سلام انہیں بھیجیے، انہیں اپنے سے دور مت کیجیے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبات ایمان کی وجہ سے اتنے بڑھا دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر سلام بھیجیں، سلامتی بھیجیے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو یہ واقعی اسلام کے حقدار ہی ہیں جو لوگ کہ انہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں لیکن عہد ہی پکارا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسلام سے، ایمان سے انہیں جو اتنی کافروں نے انہیں تکلیفیں پہنچائیں، یہ جو ہے لیکن یہ اسلام سے نہ ہٹے، اسلام سے دور نہ ہوئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبات بڑھائے کہ انہیں دور نہیں کرنا۔ جو مجھ سے دور نہیں ہوئے اتنی تکلیفیں اٹھا کر، تو پھر آپ بھی انہیں دور مت کیجیے گا بلکہ ان پر آئیں تو ان پر جو ہے سلامتی بھیجیے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرے، ان کی جو ہے تبتی ریت پر ان کے جو مالک تھے انہیں لٹاتے تھے، چمڑیاں ادھر جاتی تھی اور اوپر سے جو ہے انہیں مارتے تھے بھی، اوپر سے تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے۔ تو اتنی تکلیفیں پہنچا کر جو ہے انہوں نے اسلام سے نہ ہٹے اور اسلام کو زندہ جاوید رکھا۔ تو آج ہمیں تو جو ہے تھالی میں سجا کر دین مل گیا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس دین کی قدر کرتے اور اسے اپناتے؟ آسانی سے ملا ہوا دین جو ہے، صرف اسے قرآن کو پڑھنا ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے، اور تو کوئی ہمیں یہ اسلام کی طرف آنے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی جانوں پر تکلیفیں جھیل کر اسلام کو جو ہے زندہ جاوید رکھا، قائم دائم رکھا، جو ہم تک جو ہے اسلام پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ایسے ہی جذبے پیدا کرے تاکہ ہمارے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب نزدیک اللہ تعالیٰ کے کہ ہاں ہمارے بھی جو ہے رتبات جو ہے ہمیں بھی ملے، کچھ حصہ مل جائے درجات کا۔ تو آگے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، صرف سلام ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا کہ انہیں سلام دیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ اپنی ذات کی طرف سے رحمت۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات رتبات اتنے بڑھا دیے، ان کی فضیلت اتنی بڑھا دی ایمان والوں کی کہ فرمایا کہ ہم نے ان کی
اپنی ذات پر جو ہے ان کے لیے رحمت ہی رحمت لکھ دی ہے، مہربانی ہی لکھ دی ہے۔ انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک یہ جو کوئی تم میں سے عمل کرے برا ندانی سے، ثم تاب من بعد، پھر توبہ کرے پیچھے اس کے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم، پس بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کا یہ سوال ہے کہ دیکھیں اتنی مصیبتیں جھیل کر جو ہے انہوں نے اسلام جو ہے اپنے اوپر جو ہے لازم رکھا، اور اس سے 1 انچ برابر بھی نہ ہٹے یہ ایمان والے لوگ تکلیفیں اٹھا کر۔ تو ان کی انہی جو ہے جذبہ ایمان سے جو ان کے دل لبریز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے رتبہ ہی اتنے بلند ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جو ہے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں دھتکارنا نہیں، آپ نے انہیں ہانکنا نہیں، بلکہ انہیں جو ہے السلام علیکم بولنا ہے، تعلیم فرمائی، اور پھر میں جو ہے ان کے لیے اپنی ذات پر مہربانی اور رحمت لکھ دی ہے، سبحانہ و تعالی۔ تو آج جو ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو ہے اتنی جو ہے محنت و مشقتوں اٹھا کر جو صحابیوں نے دین زندہ جوید رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کیا ہم اس جو پلیٹ میں سجا ہمیں دین ملا ہے، ہم اسے کیوں نہیں اٹھا کر اس سے سراب ہوتے؟ تو ہمیں اس سے اپنی زندگیوں کو منور کرنا چاہیے، اور اس دین کو جو ہے اپنا کر زندہ و جوید کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ہمارے بھی جو ہے رتبات بڑھیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال ربی جعل لی، کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی جعل لی، اے رب میرے، کر واسے میرے، آیات نشانی، کالا کہا، آیاتوں کا نشانی تیری یہ ہے، اللہ تکلم الناس، یہ کہ نہ باتیں کرے گا تو لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمضان، مگر اشارے سے۔ وذکر، اور ذکر کر، ربی کا، اور یاد کر رب اپنے کو، کثیرن بہت، وسبح، اور تسبیح بیان کر، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو، پسند کیا تجھ کو، وطہرکی، اور پاک کیا تجھ کو، واصطفاکی، اور برگزیدہ کیا تجھ کو، علی نساء العالمین، اوپر عورتوں عالموں کے۔ سبحان اللہ تعالی، نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رتبات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا نیک عمل جو بھی ہو، چھوٹا بڑا، کسی قسم کا اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ضائع نہیں کرتا، اس کا اس کے مطابق ہی جو ہے بہترین اجر عطا فرماتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ تو نیکیوں کا جو ہے صلہ نیتوں کے مطابق ہی ملتا ہے۔ یا مریم، یا مریم قنوتی لربی کی، اے مریم فرما برداری کر واسے رب اپنے کے، واسجودی، اور سجدہ کیا کر، وارکائی،
اور رکوع کیا کر مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ذالک یہ ہے من انباء الغیب خبروں غیب کی سے، نوحی وحی کرتے ہیں ہم علیہ کا طرف تیری، وما کنتا اور نہ تھا تو لدیہم پاس ان کے، اذ یلقون اقلامہم جب ڈالتے تھے کلمے اپنی، ایہم یکفل مریم اذ یلقون اقلامہم جس وقت ڈالتے تھے کلمے اپنی، ایہم کون سا ان میں سے یکفل مریم کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور نہ تھا تو پاس ان کے، اِذْ يَخْتَصِمُونَ جس وقت جھگڑا کرتے تھے، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ جب کہا فرشتے نے، یا مریم اے مریم علیہ السلام، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بکلمۃ ساتھ ایک بات کے، منہ اسمہ المسیح کون سی بات کے کہ نام اس کا ہے مسیح، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن آبرو والا عزت والا، فی الدنیا بیچ دنیا کے، والآخرتی اور آخرت کے، وامین المقربین اور مقربوں میں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور باتیں کرے گا لوگوں سے، فی المہدی بیچ جولے کے، وَقَہْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہدیڑ عمر صالحوں میں سے۔ تو آئیے اب مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، یحییٰ علیہ السلام کی، ان کا نام بھی خود ہی تجویز کیا، ان کا نام بھی خود ہی رکھا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، رب میرے لیے جو ہے نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا مگر اشارے سے، ہاتھ یا آبرو سے، اور ان دنوں صبح و شام اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیجیے گا، یعنی کثرت ذکر و اذکار کرو گے، اور اے پیغمبر وہ وقت بھی یاد کیجیے جب تمہارے رب نے مریم کو برگزیدہ اور پاک کیا۔ اور یہ جو قصے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ جو گزر چکے ہیں انبیاء اور برگزیدہ لوگ، ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے، اسی سے ان کے سچا ہونے کی تصدیق ملتی ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ سب کچھ تھا۔ جو نجاشی بادشاہ نے مریم کی جعفر بن تیار نے جب جعفر تیار بن ابی طالب نے جو ہے ادھر اس کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، تو اسی سے اس نے کہا کہ یہ تصدیق کی اور اس کے آنسو جاری ہو گئے کہ یہی ہماری انجیل میں بھی انہی کا ذکر ہے۔
تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے گزشتہ پیغمبروں کے حالات، واقعات اور برگزیدہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کیے، جس سے ان کے سچا ہونے کی تصدیق ہوتی ہے یہ اہل کتاب کو، لیکن انہوں نے حسد کے ذریعے ان چیزوں کو چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو انہیں ایسے پہچانتے ہو جیسے کہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہو، لیکن تم نے حسد سے اس کا انکار کر دیا نبی پاک آخر الزماں کا کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے خوشبری ہے آخری نبی کی اور قرآن پاک کی، تو لیکن تم لوگ جو ہے اس بات کو چھپا گئے ہو، بدل لیا ہے۔ تو پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے رب نے مریم کو برگزیدہ اور پاک کیا اور تمام عورتوں عالموں میں انہیں مقام دیا، چن لیا، خاص کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے۔ اے مریم اپنے پروردگار کے آگے بادب کھڑی رہ اور سجدہ ریز ہو اور رکوع و سجود کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مسجد میں ان کا قیام تھا، ایک محراب بولتے ہیں ان حجروں کو، تو وہ جو ہے پڑھ سکتی تھیں جماعت کے ساتھ نماز، ان کے ساتھ ہی پردے میں حجرے میں۔ یہ غیب کی خبریں ہم تجھے بھیجتے ہیں یعنی وحی کے ذریعے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس وقت تو موجود نہ تھا جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے۔ ہم نے ہی آپ کو یہ علم دیا وحی کے ذریعے، ہم نے ہی آپ کو بتایا جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے کون کفالت کرے گا، اور پھر جھگڑے بھی کر رہے تھے۔ پھر قرآن جس جھگڑے کی نوبت قرآن اندازی پہ آئی تو وہ اپنی قرے میں جو ہے کلمے ڈال رہے تھے دریا میں، کیونکہ اس لیے قرآن اندازی کی نوبت آئی، جھگڑے کی نوبت آئی کہ مریم بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی، ہر کوئی خواہش رکھتا تھا کہ وہ اس کی کفالت کرے۔ آخرکار زکریا علیہ السلام کا قرہ جو ہے نکلا، سب کے قلم ڈوب گئے اور ان کا اوپر تیرتا رہا، تو پھر قرہ ان کے نام ہی نکلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ مریم بہترین ہے، یعنی نساء العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عذاب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما،
عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا يغادر سقما عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ معاف فرما دے اللہ معافیاں دے دے اللہ تو معافیاں دے دے گناہ گار ہے سیاہکار ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے اللہ جو مسلمان اللہ فوت ہو چکے ہیں اللہ وفات پا گئے ہیں اور جو ہمارے عزیز و قارب بھی وفات پا چکے ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے ان کی قبروں کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے ان کی قبریں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اللہ تو ہم پر بھی اپنا رحم فرما اللہ تو رحم فرما اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو ہمیں اپنے خاص کرم سے نواز اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نواز اے اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نواز اے اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نواز اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ ہمیں کسی کا امتحان نہ کرنا اپنا امتحان رکھنا
اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ ہماری بھی قبر جاتے ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، اللہ جنت کے بغیچوں میں سے ایک بغیچہ بنا دینا، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہمیں صالحین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، اللہ ہمیں بد نظروں سے بچا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ بد نظروں سے بچا کے رکھنا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ حاسوں کے حسد سے بچانا، اللہ حاسوں کے حسد سے بچانا، اللہ سب کو تو نے ہی رزق عطا فرمایا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، اللہ پھر حسد کس چیز کا؟ اللہ ہمارے اللہ دل اتنے وسیع کرتے ہیں، ہم کسی کو کھاتے پیتے اللہ دیکھ کر خوش ہو اور ماشاءاللہ بولے، اللہ ماشاءاللہ بولنے والا ہمیں بنا، اللہ اللہ برکات اللہ اللہ تعالیٰ بولنے والا بنا، اللہ تو برکات اللہ بولنے والا ماشاءاللہ بولنے والا بنا، ہم سے حسد دور کر دے، اللہ ہماری زندگیوں سے حسد دور کر دے، اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، تو ہمارا مالک بن جانا، اللہ پردیسیوں کو اللہ خیر ہو، اللہ پردیسیوں کی خیریں رکھنا، ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اللہ اولاد سمیت عرفیت سے رکھنا، اللہ تو ان کی روزیاں بڑھا دے، اللہ تو ان کے کاروبار وسیع کر دے، اللہ خاندان رکھنا، اللہ تو ان کی پردیسیوں میں ولی اور نصیب بننا، قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، اللہ خوشحالیاں دینا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہمیں کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، اللہ ہمیں کامیابیوں کامرانی کے منزلوں پہ پہنچانا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، اللہ تو ولی اور نصیر بن جانا، اللہ تو ولی اور نصیر بن جانا، اللہ بیٹیاں دی ہیں رحمتیں دی ہیں، اللہ تو ان کے نصیب بھی اچھے بنا دے، اللہ تو ان کے نصیبے بھی اچھے بنا دے، اللہ تو ان کو نیک بنا، اللہ تو ان کو جو والدین پریشان ہیں ان کی رشتوں کے لیے اللہ تو نیک رشتے گھر لے، اللہ تو نیک رشتے گھر لے، اللہ یا ہم سب بلس باب بن کے تو ان کی شادیوں کا بندوبست کرتے، اللہ عیب سے بندوبست کرتے، اللہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں جوڑے، اللہ وہ پریشان ہے اولاد کے لیے، انہیں اللہ نیک صالح اولاد سے نواز، اللہ انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرمانا، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے، اللہ یہ لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے، لیکن اس کے بچیاں بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں، مندروں والے کی تقلید کرنے لگ گئے ہیں، پستی میں جا گرے ہیں، گمراہی میں جا گرے ہیں، اللہ انہوں نے اپنا اسلام نوچ کے پھینک دیا ہے، اللہ اپنا ایمان نوچ کے پھینک دیا اپنے سروں سے، اللہ اپنے سروں سے انہوں نے جو ہے مسلمانی نوچ کے پھینک دی ہے، تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا عطا فرما، اللہ پینٹے شٹے ڈال کر بچیاں بغیر دوپٹے کے اور بچے جو ہیں کوکے بالیاں اور چھٹیاں کر کے اللہ مدر والے کی تقلید کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا عطا فرما، اللہ انہیں اسلام کی طرف موڑ لیا، انہیں اپنی مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں اسلام کا منبع بنا، اسلام کا رکھوالا بنا، اللہ تو انہیں اسلام کا قائم دائم رکھنے والا بنا، اللہ تو انہیں اسلام اور کام الہی ماننے کی توفیق عطا فرما، اللہ رحمت اپنا سایہ رحمت جو ہے اپنے اوپر جو دوپٹہ ہے سایہ رحمت، اللہ اس کو اپنے اوپر اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ انہیں دین کا عادی بنا، اللہ انہیں دین کا عالم بنا، انہیں دین کا فاضل بنا، اللہ ہمارے گھروں سے ناز شریف اور قرآن پاک کی آوازیں گونجے، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی اللہ کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، تو ان کے قدم قدم پہ کامیابی دے، ثانیہ کر
اللہ تو ولی و نصیب بن جائے، انہیں کامیاب کر کے ادارے سے نکال، اللہ انہیں کامیاب کر کے اداروں سے نکالنا، فارغ کرنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے، تیرے آگے جولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، تیرے آگے کچھ کول پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا، اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا، قرضدار کو قرضے سے فارغ کرنا، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ بے روزگاروں کو غیب سے روزگار دے دے، اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے انہوں کاروبار چلا دے، اللہ وسیع کر دے، کاروبار وسیع کر دے، اللہ روزیاں دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں روزیاں دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں روزیاں دے دے، اللہ جو ہمیں اور اللہ ایمان والوں کو اور ہمارے عزیز و قارب کو خیر و برکت کا رزق دے دے، خوش و راحتوں کی زندگی دے دے، اللہ خیر و برکت کا رزق دے دے، اللہ خیر و برکت کا رزق دے دے، اللہ خوش و راحتوں کا رزق دے دے، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ خیر و برکت والیاں صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا، اللہ زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، اللہ کمائیوں میں برکت ڈالنا، اللہ تو ہمیں تندرستیاں دے دے، اللہ صحتیں دے دے، اللہ مریضوں کو اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، انہیں صحت و سلامتی دے، انہیں صحت و سلامتی دے، انہیں اللہ تو صحت و سلامتی والی انہیں زندگیاں دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ عافیت والا رزق دے دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ اللہ خان الرازقین، اللہ خان الرازقین، اللہ خان الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اچھے اچھے پناہے کثرت سے دے، اللہ پوشاکیں اچھی اچھی دے کثرت سے، اللہ اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ کثرت سے پھلوں کا رزق دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ رزق دے پھلوں کا کثرت سے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ رحم فرمانا، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، اللہ ہمیں اپنے خاص کرم سے نواز، اللہ تو کرم نہیں کرے گا تو تیرا کرم کس لیے ہے، اللہ رحمت نہیں کرے گا تو تیری رحمت کس لیے ہے، اللہ تو فضل نہیں کرے گا تو تیرا فضل کس لیے ہے، اللہ رحم فرما دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ روزیاں دے دے، اللہ غیب کے خزانوں سے وافر روزیاں دے دے، تنگ دستیاں دور کر دے، قرض داروں کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ صحت و سلامتی والی زندگی دینا، خوشی و راحتوں والی زندگی دینا، اللہ سکون و اطمینان والی زندگی دینا، اللہ سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما، یا ارحم الراحمین تیری اللہ بلند صفتوں میں سے صفت ہے، اللہ فلسطین والے اللہ جہاد کر رہے ہیں، شہادتیں پا رہے ہیں، اللہ تو قبول و منظور فرما، انہیں سکون والی زندگی دے، اطمینان والی زندگی دے، ان پر رحم فرما، اپنا رحم فرما، مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، پھر سلطان ایوبی اللہ پیدا کر، اللہ جو اسے آزاد کروائے، اللہ تو اس کی حفاظت فرمانا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ تو اسے اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اسے اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أنت السميع العليم، أنت السميع العليم، أتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين ثم آمين.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول